اب اگلے مرحلے کی طرف ہم آتے ہیں. اگلا مسئلہ ہے جی گیس. اور وہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ دماغ کو چڑھ گئی گیس. ٹھیک ہے, اب وہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز؟ اور اس کا آسان حل بتائیں. لوگ اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بوتل کے اندر نمک ڈال کے, ٹھیک ہے, جس کو آپ ابھی منع کر رہے ہیں تو وہ اسی سے ہی کہتے ہیں ہاں میرا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ گیس جو واقعی والی گیس ہے, یعنی ایک تو وہ والی بات کریں گے نا دماغ پہ چڑھنے والی, وہ سیکنڈ. پہلے یہ کہ گیس ہوتی ہے. گیس کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی نارملی گیس پروڈیوس ہوتی ہے, بنتی ہے کیونکہ ہمارے آنت میں بہت زیادہ ملینز, مطلب لاکھوں کروڑوں تعداد میں بیکٹیریا ہے, جراثیم ہے, عام طور پہ اسے بیکٹیریا ہم کہتے ہیں. وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ خوراک ہضم کرنے میں ان کا بھی کردار ہے, تو وہ گیس بناتے ہیں. جیسے جیسے کھانا ہضم ہوتا ہے تو وہ گیس بنتی ہے. اچھا اب جو گیس بن رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1, نارملی جب بھی خوراک جائے گی اس میں کچھ اس طرح کے کاربوہائیڈریٹس یا کچھ اس کے اجزاء ایسے ہیں جو کہ معدے یا چھوٹی آنت کے شروع والے حصے میں ہضم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ آگے چلے جاتے ہیں چھوٹی آنت کے آخری حصے میں یا بڑی آنت کے شروع والے حصے میں. وہاں پہ جب وہ جا کے ہضم ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ وہ گیس پروڈیوس ہوتی ہے. نمبر 2, کچھ لوگ بہت تیزی سے کھانا کھاتے ہیں. تیزی سے کھانے کے دوران بولنا, اس سے بھی کچھ نہ کچھ ایئر ہم نگل رہے ہوتے ہیں. اور کھانے کے دوران اکثر لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس سے بھی تو نہیں ہوتی بولنا خاص طور پہ, اور بہت تیزی سے. اچھا تیزی سے ہم اس لیے کھا رہے ہوتے ہیں شاید جیسے ابھی نکلنا ہے آفس کے لیے یا لنچ بریک ہے جی, جلدی جلدی, وہ تو تیزی سے ہم اکثر کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ ایسی معدے کی اپنی انفیکشن ہے جیسے ایچ پائلوری انفیکشن ہے, وہ بھی اس کی گیس کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ معدہ جب تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فنکشنل ڈسپیپسیا, عام لفظوں میں اسے ہم کمزوری کا کہہ دیتے ہیں, سینسٹیو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آئی بی ایس ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ بہت لوگوں کو اس کا مسئلہ, خاص طور پہ ینگ جنریشن میں. اس میں آئی بی ایس میں کیا ہوتا ہے کہ آنت سینسٹیو ہو جاتی ہے, اس میں بھی گیس بہت بن رہی ہوتی ہے. بعد میں پھر آتی ہیں کچھ بیماریاں جو کہ بڑی بیماریاں ہیں, جس میں گندم کی الرجی ہے, جس میں سوزش والی بیماری ہے, جس میں 2-3 قسم کی آ جاتی ہیں. کوئی لمبا چوڑا انفیکشن ہے. یہ تو واقعی ہو گیا گیس کا. اس میں صاف ظاہر ہے اپنے لائف سٹائل میں کہ کھانا آرام سے چبا کے کھائیں, کوشش یہی کریں کہ اس کے دوران کم بولیں. اچھا اسٹرا سے اکثر لوگ جیسا وہ پی رہے ہوتے ہیں, دیٹ از ون ریزن, اس کی وجہ سے بھی ہوا اندر چلی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کھانے کو پراپر ٹائم پہ کھائیں. اچھا پھر وہ چیزیں جو کچھ ہیں جو کہ بہت زیادہ اس میں بڑھائیں گی اس مسئلے کو, جس میں گوبھی ہے, مٹر, آلو, عام زبان میں سے بادی اشیاء کہا جاتا ہے. جی. بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء یا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ شروع والے حصے میں ہضم نہیں ہوتے, تو یہ اینڈ پہ چلے جاتے ہیں آنت کے آخری حصے میں, وہاں پہ بیکٹیریا ان سے بناتے ہیں. اس میں سب سے بڑی اگزامپل ہے جو کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, لوگ کہتے ہیں کہ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے. سیب اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے. بہت سے لوگوں میں سیب کو ہضم کرنے کی وہ اجزاء نہیں ہوتے ہیں, اور وہ سیب اینڈ پہ جاتا ہے تو وہ انہیں گیس کا مسئلہ کرتا ہے. تو لوگ لے رہے ہوتے ہیں, بڑی اچھی عادت ہے, لیکن وہ ان کے لیے مسئلے کا باعث بن جاتا ہے. مطلب جس کو, اچھا دیکھیں نا, وہی بات ہے کہ جتنی بھی کوئی اچھی چیز ہے, اگر آپ کی باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی ہے, وہ آپ کے لیے وہ بوجھ ہے. جن کو گیس ٹربل ہے وہ سیب نہ کھائیں, مطلب بالکل وہ چھوڑیں, اور چھوڑ کے دیکھیں اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے. دودھ ہے, سمپل دودھ جو ہے اس کے اندر لیکٹوز ہے. بہت سے لوگ لیکٹوز کو ہضم نہیں کر پاتے, تو دودھ پینے کے بعد یا دودھ سے بنی چیزوں کے بعد ان کی گیس بڑھ جائے گی. تو دودھ تو اب دیکھیں ایک بڑی فائدہ مند چیز ہے, لیکن اگر آپ اسے نہیں کر پا رہے ہیں ہضم, آپ کے لیے نہیں ہے وہ. اب آتے ہیں جو آپ نے کہا گیس جو چڑھ جاتی ہے. اچھا سٹمک کا دماغ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, اسے ہم کہتے ہیں گٹ برین ایکسس. اس میں گڑبڑ آ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یا سر درد شروع ہو جاتا ہے, یا آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, سر بھاری ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہوئے شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب صبح اٹھتا ہوں نا تو میں فریش نہیں ہوتا ہوں, اور وہ اس کو لنک کرتے ہیں کہ اچھا میں نے فلاں چیز کھائی تھی تو یہ زیادہ ہو گیا تھا, یہ چیزیں کھائی تھی تو میں ٹھیک رہا تھا. سو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں اس کا لنک تو ہے. لوگ اکثر ڈاکٹرز کو نگیٹ کر دیتے, وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ اس کا کہاں سے تعلق ہے, گیس کہاں سے جائے گی, گزر کے کوئی رستہ ہی نہیں ہے. نہیں, ڈائریکٹ گیس نہیں جاتی, بٹ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات, جتنے معدے کے مسائل کے ساتھ لوگ آتے ہیں ان میں ساتھ میں گھبراہٹ, ڈپریشن, انگزائٹی, تقریباً کوئی 20 سے 30% کے درمیان لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں. یا وہ پہلے انہیں ان مسائل کے ساتھ معدے کا مسئلہ شروع ہوتا ہے,
یا میدے کے ساتھ وہ مسائل شروع ہوتے ہیں. اور ہمیں بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں, انگزائٹی کی دوا, ڈپریشن کی دوا. تو اس میں تفصیلاً دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا بن رہا ہے. تو یہ مسئلہ واقعی بنتا ہے, میدے کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے, تو اس کے ساتھ اس کو جب میدے کا مسئلہ ٹھیک ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا. سو اٹ میک سینس. اس کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے میدے کا درد. یہ میدا تو آپ نے بتایا کہ دونوں طرف سے بند ہے, بالکل, اور اس کے اندر کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے, یا کوئی گیس کی وجہ سے ہے, تیزابیت کی وجہ سے, کس وجہ سے درد, کس وجہ سے؟ بہت اہم بات آپ نے کی, اور یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جی کھانا کھاتے ہی درد شروع ہو جاتا ہے, کھانا کھایا درد شروع ہو گیا. سب سے بڑی 2 وجوہات ہیں السر کی. جب اگر ہم بات کریں درد کی تو سب سے بڑی چیز ہے السر. السر میں سب سے 2 اہم چیزیں ہیں جو کہ السر بناتی ہیں, میدے کا السر جو درد کی سب سے بڑی وجہ ہے. ایک ہے ایچ پائلوری بیکٹیریا, ہیلیکوبیکٹر پائلوری, جو کہ ایک بہت کامن دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا بیکٹیریا, مطلب آدھی سے زیادہ دنیا جس سے متاثر ہے وہ. اور دوسرا ہے درد کی دوائیاں. کچھ لوگ ہیں پین کلرز, جن کو کچھ لوگ ہیں جنہیں پین کلرز لینا پڑتا ہے سر درد کے لیے. کسی کو فریکچر ہوا تھا, پین نہیں جا رہا, کسی کو ویسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کسی کو کمر درد کا مسئلہ ہے, کسی کو جوڑوں کا مسئلہ ہے. اب جیسے آرتھرائٹس کے پیشنٹ مثال کے طور پر, اب وہ کھاتے جاتے ہیں دوائیاں انہیں لینی پڑتی ہیں کیونکہ پراپر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی بیماری. تو یہ دونوں السر کرتی ہیں. تیسرے نمبر پہ کچھ کیس آ جاتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹس, جو دل کی بیماری میں ہم ایسپرین دیتے ہیں, یا اس کے ساتھ ایک اور کلوپیڈوگریل ہے. یہ خون بھی پتلا کرتی ہیں اور میدے کے اندر السر بھی بناتے ہیں. تو یہ تو میجر ہو گیا نا کہ السر. اس کے بعد آ جاتا ہے گیسٹرائٹس, کے میدے کی سوزش ہے. وہ اب انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ویسے بھی ہو سکتی ہے, پین ہوگا اس سے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے پھر اسے ہم کہتے ہیں فنکشنل ڈسپیپسیا, کہ میدا نا سینسٹیو ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے, نہ انفیکشن ہے نہ درد کی دوائیاں ہیں, لیکن وہ اندر سے اس میں سوزش آ رہی ہے. پھر آ جاتا ہے میدے سے باہر نکل کے, کچھ لوگوں کو لبے کا مسئلہ ہے, لیکن وہ تو میدے کو ہی ٹھہرا رہے ہیں, مطلب الزام دے رہے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگوں کو پتے کی پتھری ہے, وہ بھی اس کا وجہ بن سکتی ہے, یہ اوپر والے حصے میں درد کی. کچھ لوگوں کو کوئی جگر کے اندر کوئی انفیکشن ہے, جگر کے اندر کوئی اکثر ایبسس بن جاتی ہے, پیپ بن جاتی ہے, وہ بھی ایک درد کا وہ موجب ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں عام طور پہ جو درد کا باعث بنتی ہے میدے والی جگہ پہ. درد ہو رہی ہے میدے میں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بے چینی بھی چل رہی ہے, سو نہیں پا رہا انسان, اور آفس میں اگر ہے تو وہ اوبویسلی وہ بڑی پریشانی میں, تکلیف میں ہے. میدے کی درد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اس میں سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی غذا کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. اس میں اگر میدے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو پھر تھوڑا سا غذا میں وہ چیزیں لانی پڑیں گی جن میں فائبر زیادہ ہے. فائبر کیا کرتا ہے؟ ہیلنگ کرتا ہے. فائبر میں کیا چیزیں ہیں؟ سب سے اہم ہے کچی سبزیاں اور پھل. ڈرائی فروٹس میں بھی ہے جو کہ صاف ظاہر ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہے, نا روٹین میں لوگ لیتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو بھی موسمی پھل ہیں اور سبزیاں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے اور بڑھانا چاہیے. ساتھ میں جو آ جاتی ہیں چیزیں, مثال کے طور پہ جو فرائیڈ چیزیں ہیں وہ اب آپ کو نکالنی پڑیں گی, اننیسیسری ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم بہت صرف ذائقے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, اس کو کم کریں. بہت زیادہ کافی, بہت زیادہ چائے, اسموکنگ, یہ بھی اس کو بڑھا سکتی ہے. اگر السر ہے اسموکنگ اس کو بڑھا سکتی ہے اور ہیلنگ کو کم کر دے گی. اوکے, اس سے بچیں. اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ درد کی دوائیاں لیتے ہیں وہ بند کریں, ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اپنا ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو کہیں ایچ پائلوری تو نہیں ہے. اس کے لیے 10 سے 14 دن کی دوائی ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ پھر صاف ظاہر ہے باقی جو ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے دوائیاں بھی دیتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, درد کی دوائیاں نہیں لیتے, لیکن جو سالہ سال سے صبح اٹھتے ساتھ ہی ایک کیپسول کھاتے ہیں کھانا کھانے سے 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ پہلے, اور وہ کھائی جا رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, اس میں بیچ میں نا بہت زیادہ ریسرچ ابھر کے سامنے آئی تھی. اگر میں پچھلے 5-10 سالوں کی بات کروں تو اس پہ بہت زیادہ شور مچا تھا کہ یہ جو دوائی ہے جو ہم کھاتے ہیں ناشتے سے پہلے لوگ کھاتے ہیں, اس سے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس پہ لوگوں نے کہا جی اس سے خدا نخواستہ جی اسٹروک ہوتا ہے یا کوئی گردے کے مسائل ہوتے ہیں. وہ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ساری رپورٹس کوئی بہت ٹھوس بنیاد پہ نہیں تھی. اوکے. اب کچھ لوگوں میں دیکھیں پرابلم ایسی ہے, اب دیکھیں نا آپ میدے کی پرابلم ایسی ہے, اگر آپ کھانا نہیں کھا پا رہے صحیح تو آپ کہیں گے یار زندگی میں کیا کر رہا ہوں. آپ سارا کچھ انسان کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ ایٹ دی اینڈ ٹو ہیو اے گڈ میل, مطلب کہ چلو یہ کھانے پینے کے لیے کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں نا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے جیتے ہیں, کچھ لوگ صرف جینے کے لیے کھاتے ہیں, صرف زندہ رہنے کے لیے. ایسے ہی ہے,
زیادہ تعداد ان کی ہے جو کھانے کے لیے جی رہے ہیں.